السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گی اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ پچھلی لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آن لائن کلاسز کا سلسلہ مزید آگے لے جانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اسی لیے آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 102 پر ملاحظہ کیجیے۔ آپ سب کو یاد ہے کہ پچھلی لیکچر میں ہم نے حصہ نظم کے پہلے شاعر احسان دانش کی حالاتی زندگی پڑھی تھی۔ اس حالاتی زندگی میں آپ احسان دانش کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے کہ اس کی پیدائش، اس کی وفات کب اور کہاں پر ہوئی ہے۔ ابتدا ہی سے وہ غمی روزگار کے چکر میں پڑی تھی، اسی طرح ساری زندگی صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا کیا، اور باقاعدہ طور پر تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ اپنی ذوق مطالعہ سے کام لیتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی کہ آج ہم اس کو حصہ نظم میں پہلے نمبر پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری جماعت دہم کی اردو کی کتاب کے حصہ نظم میں پہلی نظم جس کا موضوع ہے میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں، آزادی۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 102 پہ ہماری حصہ نظم کی پہلی نظم کا موضوع ہے آزادی۔ آزادی آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان آزاد ہو، کسی کی اختیار میں، کسی کی چنگل میں نہ ہو، کسی کے قبضے میں نہ ہو، بالکل انڈیپینڈنٹ ہو۔ اور سامنے میں لکھ چکا ہوں کہ آج ہم اسی نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی اشعار کی تشریحات بھی کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 102 پہ ملاحظہ کیجیے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کے پہلی نظم کا موضوع آزادی ہے۔ اس نظم آزادی کو پڑھنے سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کروانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ تمام کلاسز میں نظمیں اور غزلیں پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے ٹیچر حضرات نے آپ کو نظم یا غزل کے حوالے سے بتا چکا ہوگا کہ نظم کیا ہوتی ہے اور یہ نظم ہے کیا، نظم کے لفظ یا لغوی معنی کیا ہے، اور اصطلاح میں ہم اس کی کیا معنی اور کیا تعریف کرتے ہیں۔ تو آج میں ایک بار پھر آپ کو نظم پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانے جاؤں گا کہ نظم کس زبان کا لفظ ہے اور اس کی لغوی یا لفظی معنی کیا ہے۔ تو آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لکھ چکا ہوں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے، نظم لفظ مؤنث ہے۔ تو آپ اس کو کچھ یوں پڑھیں گے کہ نظم لکھی گئی ہے، نظم پڑھی جاتی ہے اور نظم سنی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظم کی لغوی معنی ہے لڑی میں پیرونا، جس طرح تار یا دھاگے میں موتی یا تسبیح کے دانے پھروئے جاتے ہیں، جیسے کہ بالفاظ دیگر میں لکھ چکا ہوں کہ جیسے لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہ جو دھاگا ہوتا ہے
وہ جو تار یا لڑی ہوتی ہے وہ آپ سب نے دیکھے ہیں کہ وہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں ہوتی ہے. آپ سب نے دیکھا ہے کہ یہ جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں وہ اسی لڑی میں پروئے جاتے ہیں, اس داغے میں پروئی جاتی ہے. یہ جو ڈبروں کی من کے ہوتے ہیں یہ اس کے اندر پروئی جاتی ہے. تو آپ سب نے دیکھا ہے کہ اس میں یہ جو دانے ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرح اسٹریٹ لائن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دانہ سیدھا ہے تو دوسرا دانہ جو ہے اس طرف نکلا ہے, تیسرا اس طرف نکلا ہے اور چوتھا اس طرف نکلا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں بالکل جو ہے نا ترتیب سے ہوتے ہیں, موزون ہوتے ہیں, بالکل ایک ہی اسٹریٹ لائن میں ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈبروں کی منکی کو لڑی میں پرونا, یا تسبیح کے دانے یا موتی کے جو دانے ہوتے ہیں یعنی موتی, وہ جو ہم تار میں پروتے ہیں تو وہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں ترتیب پاتے ہیں. بالفاظ دیگر ہم اس کی معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ نظم کی معنی ہے ترتیب دینا یا موزون کرنا. بالفاظ دیگر ہم کہتے ہیں کہ ترتیب دینا یا موزون کرنا یا درست کرنا. معنی کچھ یوں ہو گئی کہ نظم کے لغوی معنی لڑی میں پیرونا, اور لڑی میں جو دانے یا موتی پروئی جاتی ہے وہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں بالکل موزون ہو جاتے ہیں. اس کو ایسی ترتیب مل جاتی ہے کہ وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں, ترتیب میں ہو جاتے ہیں, گڑبڑ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے تعریف میں, ادب میں نظم کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے اور نظم کی تعریف کیا ہو جاتی ہے. تو نظم کی تعریف کچھ یوں ہو گئی کہ ادب کی روح سے ایک ہی خیال یا موضوع کے تحت لکھی گئی اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتانے چاہوں گا, سنیے کہ ادب کی روح سے ایک ہی موضوع جو آپ کے سامنے ہے آزادی, اور ایک ہی خیال یعنی آزادی کے بارے میں اپنا اظہار خیال کرنا, اس کے بارے میں تمام اشعار کو ایک ہی لائن میں ترتیب دے کر ایک ہی نظم اور موضوع کے تحت جب ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں اس میں اپنا اظہار خیال کسی چیز یا کسی موضوع کے تحت بیان کر لیتے ہیں, اس میں جو اشعار لکھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظم. نظم کے لغوی اور لفظی معنی کے اور اس کی تعریف کے بارے میں اپنی بات دوبارہ ریوائز کروانے جا رہا ہوں, سنیے. نظم کے لغوی معنی ہے لڑی میں پرونا یعنی ترتیب دینا, یعنی کسی چیز کو موزون کرنا اسٹریٹ لائن میں تاکہ وہ گڑبڑ نہ ہو. ادب کی روح سے ایک ہی خیال کے تحت, ایک ہی خیال اور موضوع کے تحت, کہ خیال بھی ایک ہو اور موضوع بھی ایک ہو. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا موضوع ہے آزادی. اب اس آزادی کے واسطے ایک ہی خیال ہم تمام اشعار میں سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرتے جائیں گے, اور اسی ایک موضوع اور خیال کے تحت جو اشعار ہم لکھیں گے اسی اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں. اس اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نظم یا غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے ہم مطلع کہتے ہیں. مطلع کیا ہوتا ہے؟ نظم کے لیے یہ بات مسٹ ہے. یہ آپ سے نشین کر لیں کہ نظم یا غزل کا وہ پہلا شعر, ویسے تو یہ لفظ مطلع طلوع سے نکلا ہے, اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اسی دن کا آغاز ہوتا ہے. تو ایسا شعر, ایسے سر کا شعر, ایسا سرنامہ, وہ شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافی اور ہم ردیف ہوں, اس کو ہم مطلع کہتے ہیں, کیونکہ اس سے نظم یا غزل کا آغاز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مقطع. یہ مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے, یعنی
ختم ہو جانا، فنش ہو جانا، اینڈ ہو جانا. لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آخری شعر ہوتا ہے جس سے کوئی نظم یا غزل اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے. یعنی اس سے غزل یا نظم کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ بات مسٹ ہے، یہ لازم ہے، یہ اپنے ذہن پر نقش کر لیں کہ مقطع اس آخری شعر کو کہتے ہیں، نظم میں ہو یا غزل میں ہو، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اگر کوئی ایسا آخری شعر ہو جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہو تو وہ آخری شعر ہوگا، اس پر اسی غزل یا اسی نظم کا اختتام ہوگا، لیکن وہ مقطع نہیں کہلائے گا. یہ بات ضرور اپنے دماغ پر نقش کر دیں، نوٹ کر دیں کہ مقطع وہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ آپ کو یا دہانی ہو جائے، آپ کے ذہن میں پھر سے ابھر کر آ جائے. تو مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر، وہ آخری شعر ہوتا ہے نظم یا غزل کا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہماری اسی نظم میں آخری شعر جو ہے، اس میں احسان دانش نے اپنا تخلص دانش استعمال کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ردیف اور قافیہ اور ردیف، جو ہم قافیہ اور اہم ردیف. اب یہ قافیہ اور ردیف کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں اسی نظم کے اشعار کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ ملاحظہ کیجیے. نظم کا پہلا شعر ہے، احسان دانش نے لکھا ہے، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، نویدن کرتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ میری طرف کیجیے، کیونکہ نثر اور نظم پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نثر کو ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ہمارا روزمرہ بول چال ہوتا ہے، ہم جو ٹاک شاک کرتے ہیں وہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو نظم ہے یہ اپنے احساسات، جذبات اور فیلنگز بیان کرنے کا مشکل ترین کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے. تو پھر نثر کے برعکس اس کے پڑھنے کا، اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے آپ ملاحظہ کیجیے کہ جس طریقے سے میں اس کے ایک ایک لفظ کو ادا کرتا ہوں، کس طریقے سے اس کی پروناؤنسیشن کرتا ہوں، اور کس طریقے سے شعر پڑھنا چاہیے، نظم پڑھنی چاہیے یا غزل پڑھنی چاہیے. تو ملاحظہ ہوں، نثر کے انداز میں ہم کبھی نہیں پڑھیں گے. عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی. جہاں آزاد کر سکتی نہ ہو تقریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں تحقیر آزادی. تیسرا شعر کچھ یوں ہے کہ فضائیں کر رہی ہے ذوق سارو عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی. جو کہنا تھا اسی سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، جو کہنا تھا اسی سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانے حشر تک کرتا رہی تفسیر آزادی. پانچواں شعر کچھ یوں ہے کہ لہو برسا بہی آنسو لٹی رہی روح کٹی رشتے، لہو برسا بہی آنسو لٹی رہی روح کٹی رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی. اسی نظم کا چھٹا شعر صفحہ نمبر 103 بھی ملاحظہ کیجیے. کہتے کہ تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، کینچی ہے جو ہماری خون سے تصویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی.
اور شعر یہ ہے کہ تحیر ہے کتاب اللہ زیبی تاکہ نسیاں ہے، نسیاں نہیں نسیاں، میرا ذاتی تجربہ ہے تجھے بتلا رہا ہوں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ اسی لفظ کو نسیہ بولتے ہیں، نسیہ نہیں نسیہ۔ تحیر ہے کتاب اللہ زیب تاکہ نسیہ ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اور سیکنڈ لاسٹ شعر ہے کہ ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ کمال کا شعر لکھا ہے، کہتے کہ ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کی دیوانی، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ اور آخری مقطع ہے، مقطع اسی لیے کہتا ہوں کہ شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے، برمنا۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، تڑپ کر بزم میں دانش چلی آئی ہے پروانی، اندھیر اسی مگر پوٹی نہیں تنویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ آخری شعر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلو رنگ سے ایک بریکٹ کے اندر فصلیں سلاسل لکھا گیا ہے۔ فصل سلاسل یہ قید کا زمان، اور یہ نظم اسی کتاب سے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ اسی نظم کے پہلے دو اشعار لکھ چکا ہوں۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اور دوسرا شعر کچھ یوں ہے کہ جہاں کا آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ یہ بات سے نشین کر لیں، یہ میں خود دیکھ چکا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ اشعار کی، نظم کی یا غزل کی تشریحات ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، پیپر میں اکثر وہ یہ کوشش کرتے ہیں، کوشش اس کو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اشعار کی تشریح ہے اس کو یا ہم سکپ کر دیں یا آپشن میں چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے لیے اشعار کی تشریح کرنا جو شعر لانے کے مترادف ہوتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ اس کو ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین کو آسمان پہ لے جانا اور یا آسمان کو زمین پہ لے کے آنا۔ حالانکہ کسی بھی شعر کا، کسی بھی بند کا، کسی بھی غزل یا نظم کی تشریح اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کسی بھی شعر، نظم، غزل یا بند کی تشریح کرنے کے لیے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ میں بتانے چاہوں گا۔ اگر یہ باتیں آپ کو ذہن نشین ہو گئی، آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ کو اس پر کمانڈ ہو گیا، تو کسی بھی شعر کی تشریح آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی شعر کی تشریح کے لیے سب سے پہلی ضروری بات ہے مشکل الفاظ۔ مشکل الفاظ کی معنی سمجھنا، یعنی آپ کو شعر کے اندر، غزل یا نظم کے اندر جو مشکل الفاظ استعمال ہو چکی ہے اس کی معنی اور اس کی مطالب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری یا ذخیرے الفاظ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مطلب یا مفہوم۔ شعر کا جو مفہوم یا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آوت ہے تو آپ شعر کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ضروری بات ہے وہ ہے تشریح یا وضاحت۔ اب یہ جو تین باتیں ہیں یہ کیسے آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے اور آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے، یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے، کسی بھی زبان پر کمانڈ حاصل کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ اس زبان کی ووکیبلری یا اس کی ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔
اب شعر کے اندر جو مشکل الفاظ استعمال ہو چکی ہے اور آپ کے پاس ذخیرے الفاظ یا ووکیبلری ہے تو اس کے مشکل الفاظ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، وہ آپ کے دماغ میں آسانی سے آتے ہیں۔ جب یہ الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں اس کی مترادف الفاظ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سمجھتے ہیں، جب یہ آپ کے سمجھ میں آتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے، یہ لازم ہے کہ جب مشکل الفاظ پر آپ کو کمانڈ حاصل ہے اور آپ مشکل الفاظ سمجھتے ہیں، اس کی آسان میننگ اور مترادف آپ کے ذہن میں ہے، تو یہ لازم بات ہے کہ جب مشکل الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہیں تو اس شعر کا مفہوم یا مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے۔ جب آپ اس شعر کے مفہوم یا مطلب سمجھ گئے تو اسی مطلب اور مفہوم کو بڑا چڑھا کر تھوڑی سی تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان کرنے کو تشریح کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ کے پاس ووکیبلری ہے، ذخیرے الفاظ ہیں، تو آپ کسی بھی شعر کی مشکل الفاظ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب آپ نے مشکل الفاظ کی میننگ یعنی معنی سیکھ لی تو اسی شعر کا مفہوم بھی آپ کے دماغ میں آوت ہے۔ جب آپ مفہوم سمجھ گئی تو پھر اسی مفہوم کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا یا اسی مفہوم کو سمجھنے پر آپ جو ہے نا اسی شعر کی تشریح آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور آپ کو یاد رہنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر آپ کو ووکیبلری یا ذخیرے الفاظ یاد ہونی چاہیے۔